لیکن لودھی میں یہ صاحب، سمجھتا ہوں کہ جو جب ہماری پاکستان نے حکومت پورا یہ بتا رہی بھیج ہے، بتا دیا تھا ہمارے جی وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دستانے پہنے ہوئے ہاتھ ہیں، اور پھر خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ ایک تیسرے ملک نے، یعنی پاکستان کے علاوہ ایک ملک نے نیوزی لینڈ کو کہا کہ آپ کی ٹیم کی سیکیورٹی کو خدشہ ہے، اور ہمارے ساتھ تادم گفتگو وہ تھریٹ بھی شیئر نہیں کیا گیا۔ تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے انڈیا تو اس میں انوالو نہیں ہو سکتا، بظاہر لگتا کہ انڈیا کسی اور ذریعے سے تو آ سکتا ہے، لیکن اگر براہ راست کہے گا تو دنیا کو ہمارے اور اس کے درمیان تعلقات کا اندازہ ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں جنہیں ہم دوست سمجھتے ہیں وہی استعمال ہو رہے ہیں؟ جی پہلے تو پتہ نہیں کہ یہ بالکل کلیئر ہونا بہت ضروری ہے جو بھی آپ نے آخر میں بات کی ہے کہ دوست اور دشمن میں فرق کرنا جب تک نہ سیکھیں آپ، اس وقت تک بہت مشکل ہے دنیا میں پنپنا اور آگے بڑھنا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا اندازہ تو ہے، بعض اوقات ہمیں دشمنوں کا آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے لیکن ہم ان کا نام نہیں لیتے کسی بھی وجہ سے۔ تو یہ میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ ہندوستان نے ڈائریکٹ یہ کام نہیں کیا ہوگا، ان کے ایما پر ہو سکتا ہے۔ تو پھر لودھی صاحب ہمیں یہ یہ دیکھنا بتائیے چاہیے کہ ان کے کوئی کس کے ساتھ بڑے گہرے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، کن کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں، کن کے ساتھ ان کے انٹرسٹ منطبق ہیں۔ تو پھر تو کوئی اندازے لگانا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے جی۔ لودھی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی انفارمیشن کے مطابق یا آپ کی لوگوں سے بات کرنے کے مطابق کوئی اسپیسیفک ایسی بات اب آپ کے نالج میں آئی ہے جو کہ افیکٹو کاز آف ایکشن بنی ہو اس سارے پروسیس کی، کہ ٹھیک ہے سیکیورٹی کے بارے میں تو ہمیشہ ہی بات کی جا سکتی ہے، نیوزی لینڈ کے اندر جس طرح کے حالات رہے پچھلے دنوں میں مسلمانوں کے خلاف وہ بھی دیکھے، بھارت میں جس طرح کے حالات ہیں، امریکہ میں جس طرح کے ہیں، ساری دنیا کے اندر سیکیورٹی کے مسائل کسی بھی وقت کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی اسپیسیفک بات ایسی ہے جو کہ آپ کی کسی انفارمیشن میں منظر عام پہ آئی ہو، کہیں باہر پیچھے وسپر کی گئی ہو، کسی پرٹیکولر آرگنائزیشن سے کنیکٹڈ ہو، کوئی TTP ہو، کوئی کسی کی بات ہوئی ہے؟ جی میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ تو حالات بہتر ہیں پہلے کے مقابلے میں۔ یہ جو کچھ ایکشنز کیے ہیں TTP نے، وہ تو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے بجھتے چراغ کی بھڑک ہوتی ہے، وہ اس قسم کے کام ہے، کیونکہ وہ پوزیشن آف سٹرینتھ سے آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے انڈیا آ رہے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ بات چیت ہو، ان کو معافی تلافی ہو جائے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں 1 سال میں ان کے لیے یہاں پر جگہ بہت تنگ ہو جائے گی۔ تو وہ ایسا ڈائریکٹ کنٹیکٹ مجھے تو نظر نہیں آتا، گو کہ اس کا بہانہ بنایا جا سکتا ہے۔ میرا خدشہ زیادہ وہ ہے جو کہ پولیٹیکل، میں نے اینگل آپ کو بتایا ہے کہ جو دنیا ہم سے منوانا چاہ رہی ہے، دنیا تو نہیں، ویسٹ کے زیادہ تر لوگ منوانا چاہ رہے ہیں، گو کہ چین کو کوئی اعتراض نہیں ہے، روس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز۔ تو یہ ایک ملغوبہ سا ہے، ہلکا سا اس میں TTP کا آنسر ہو سکتا ہے، گہرا آنسر مجھے اس میں پالیٹکس کا لگتا ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس کا، جس کا جیو تعلق پالیٹکس۔ افغانستان سے ہے۔ افغانستان میں حالات بہتر ہو رہے ہیں، تو بس آپ یوں سمجھیں کہ ایک سلیکٹیو قسم کا ایکشن ہے جو انہوں نے لیا ہے اپنے پولیٹیکل موٹیوز کو آگے بڑھانے کے لیے، اچھا اور لودھی کوئی صاحب، مقصد نہیں ہے۔ ایک صورتحال آج کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہمارے وزیر اعظم تاجکستان میں ہیں، وہاں انہیں ریڈ کارپٹ ریسیپشن مل رہا ہے، وہاں پر ان کی کہی ہوئی باتوں پہ لوگ کان دھر رہے ہیں۔ اگر آپ صدر پوٹن کی بات سنیں تو وہ بھی تقریباً وہی بات کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، صدر شی جن پنگ بھی ہماری آواز کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں، سینٹرل ایشیا کے ملک بھی افغانستان کے بارے میں اتنے ہی ہم سے توقع کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پر کچھ رول پلے کریں۔ اسی وجہ سے تاجکستان ہمارے وزیر اعظم کو غیر معمولی پذیرائی دے رہا ہے۔ تو یہ ایسی صورتحال میں یہ دھچکا ہمیں کتنا پیچھے ہٹا سکتا ہے افغانستان پر ہمارے سٹانس سے؟ میرا خیال ہے کہ افغانستان کے سٹانس پر تو ہمیں فرق نہیں پڑے گا زیادہ، یہ میرا اپنا اندازہ ہے، کیونکہ دیکھیں کچھ لوگ تو بالکل دو ٹوک کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ جی جب تک یہ نہ ہو آپ تسلیم نہ کر، مطلب ان کو یہ خدشہ ہے کہ ہم تسلیم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور میرا اپنا خیال ہے کہ پورا گروپ ایک ملکوں کا جو تسلیم کرنے کی طرف جا رہا ہے، اور پاکستان اس میں ضرور شامل ہوگا۔ تو یہ امریکہ، انڈیا، UK اور کچھ ان کے جو کینیڈا، نیوزی لینڈ، آپ اس میں شامل، آسٹریلیا، یہ جو ملک جن کا میں نے نام لیا ہے، ان کا تو پوری کوشش یہ ہے 2-3، نمبر 1 افغان طالبان کی حکومت نہ بن پائے مکمل طور پہ، نمبر 2 وہ ناکام ہو، نمبر 3 چین اور روس نہ استفادہ حاصل کر سکیں وہاں پہ امن سے، سینٹرل ایشین کے وہ ملک جو کہ چین اور روس کے ساتھ ہیں وہ بھی آگے نہ بڑھ سکیں، پاکستان کا CPEC ناکام ہو۔ تو بھائی بہت بڑا ایک
جنجال ہے جو کہ لوگوں کو پسند نہیں ہے اور جو ہمارا عین انٹرسٹ ہے. تو میرا خیال آزاد خارجہ پالیسی کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور کرکٹ کی ٹیم کا واپس چلے جانا کوئی بہت بڑی قیمت نہیں ہے. لودھی صاحب ایک کوارڈ کا نام لیا جا رہا ہے انڈو پیسفک ریجن میں، جس میں انڈیا بھی شامل ہو رہا ہے، جس میں آسٹریلیا، جس میں سب لوگ امریکہ کی قیادت میں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنا روایتی گروپنگ دنیا کی سیاست میں ہم چھوڑ رہے ہیں، یا ہمیں دھکا دیا جا رہا ہے کہ ہم ایک نئی گروپنگ میں چلے جائیں یا اس کی تشکیل کا کوئی بندوبست کریں؟ جی وہ میرا خیال ہے کہ کوئی ہم اتنا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے شاید. ایک تو آپ کوارڈ کی بات کر رہے ہیں نا، ایک نیا گروپ بن گیا، آپ نے دیکھا ہوگا یہ کل پرسوں جو ہوا ہے جس میں امریکہ، یوکے اور آسٹریلیا شامل ہے. جی آسٹریلیا، یوکے اور اس کا نام ہی آکس ہے، نیوکلیئر سب مرینز والا. جی اس کا نام ہی آکس ہے، آسٹریلیا، یوکے اینڈ یونائیٹڈ اسٹیٹس. تو وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے 2-3 ایسے انٹرسٹ ہیں جن پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. نمبر 1 چین کے ساتھ ہمارے روابط، نمبر 2 سی پیک، نمبر 3 افغانستان میں امن. اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہاں پر ہمارے جو ہے نا انٹرسٹ نہیں منطبق ہو رہے اس گروپ سے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوڑ رہے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں، لیکن صاف ظاہر ہے کہ ہم اپنے یہ 3 انٹرسٹ جن کا میں نے ذکر کیا ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے میرا خیال ہمیں کہا گیا، جس پہ ہم نے انکار کیا ہے اور اسی کا یہ شاخسانہ ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کوئی بڑی قیمت نہیں ہے آزاد خارجہ پالیسی اگر ہم اپنی اپنا لیں. ماضی میں بھی آپ خود حکومت کا حصہ رہے ہیں، فوج میں رہے ہیں، ایسے مقامات آتے رہے ہیں. 1998 میں کہا گیا کہ ہم آپ کو دہشت گرد قرار دے دیں گے. 1999 میں ہمارے اوپر سینکشنز لگ گئیں. اس کے بعد پھر 99 سے 2001 تک ہم تقریباً دنیا کی سیاست سے باہر رکھے گئے، پھر ہم دوبارہ ان ہو گئے. تو کیا یہ ہم سمجھے کہ یہ بھی ایک فیز ہے جو دراصل کچھ دن کا ہے یا چند مہینے کا ہے اور گزر جائے گا؟ جی دیکھیں یہ ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس 2 آپشنز ہیں ویسٹ کے پاس. ایک تو یہ کہ یہ اپنا مخاصمانہ رویہ جو ہے افغانستان کے سلسلے میں جاری رکھیں اور اسی طریقے کے کام کرتے رہیں. یہ تو خیر معمولی، اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، ہمیں معلوم ہے، کچھ معلوم ہو جائے گا. دوسرا جو میرا اپنا اندازہ ہے، یہ جو دوسرا آپشن ہے جو پینترا بدلنے کا ہے، فیس ماسک چینج کرنے کا ہے، اس کا زیادہ امکان ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کے لیے، پولیٹیکل اپنے اثر رسوخ کے لیے دوبارہ یہاں پر آئیں گے. اور اس میں اگر آپ پورے اس علاقے میں دیکھیں جس پر ملک پر ان کی نظر پڑتی ہے وہ پاکستان ہے. اس کے علاوہ وہ کس کو کہیں؟ سینٹرل ایشین کسی کنٹری کو کہیں، ایران کو کہیں، ہندوستان ان کے میرا خیال ہے کہ جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے انڈیا سے کہ یہاں کا پولیس مین بنے گا، اس نے یا تو معذرت کر لی ہے یا وہ اس قابل نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے. ان کو احساس ہو گیا کہ یار ہم کس کے ساتھ یہ معاہدے کر بیٹھے ہیں. تو پاکستان ہی لے دے کے رہ جاتا ہے. پاکستان کی لیڈرشپ کو بہت روبسٹ ہونا پڑے گا. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، بہن بھی ہیں، دونوں بھائی آپ ہو، کہ جب بھی پاکستان کے اوپر پریشر پڑا ہے اس کے بعد پاکستان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے نکلا ہے. یہ آپ ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھیں کسی بندے کو ڈنڈ بیٹھ کے نکالنی پڑتی ہے تو ایک دفعہ تکلیف تو بہت ہوتی ہے لیکن مسل بن جاتے ہیں. یہی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ قدرتی طور پر ہو رہا ہے یا جیسے بھی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان اس تمام سانحات سے زیادہ مضبوط ہو کے نکلے گا انشاءاللہ.